قائد و جہاں نے فرمایا اللہ تعالی نے میرے دونوں شہزادوں کو جنت کی خوشبودار مٹی سے پیدا فرمایا، ان کا خمیر جنت کی مشک سے بنایا گیا، اور فرمایا ہما ریحانتا من الدنیا، اللہ تعالی نے دنیا کے اندر یہ جو جنتی پھول مجھے دے دیے تاکہ ان کی خوشبو سے میں اپنے دل و دماغ کو روشن اور مطہر معطر و منور کرتا رہوں، اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے جب میں ان کو دیکھتا ہوں۔ آقا دو جہاں ان سے پیار کرتے، کتنا پیار کرتے، اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا کیا مقام تھا۔ میرے دوستو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، دونوں شہزادے تھوڑے پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے، خوش خطی کا مقابلہ ہوا، دونوں نے اب اپنی تختیوں پر کچھ الفاظ لکھے اور لکھ کر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے کہ ابا جان اینا احسن کتابن، ہمارے درمیان آپ فیصلہ فرمائیں کہ ہم میں سے کس نے زیادہ اچھی لکھائی لکھی ہے، زیادہ کس کی لکھائی بہتر ہے۔ خوش نویسی کا مقابلہ ہوا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گود میں دونوں شہزادوں کو بٹھایا، پیشانی اور ماتھے کو چوما، سینے سے لگایا، پیار کیا اور فرمایا بیٹو حسن تو بھی مجھے بڑا عزیز اور پیارا ہے، حسین تو بھی میری آنکھوں کا تارا ہے، میں کسی کو راضی کروں کس کو ناراض کروں، اب یہ فیصلہ مجھ پر گرا ہے، جاؤ یہ فیصلہ تمہاری والدہ تمہاری ماں جو شہر علم کے سردار کی بیٹی ہے، جاؤ اس سے فیصلہ کرواؤ۔ دونوں شہزادے آئے اپنی امی جان کے ہاں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں، امی جان آپ ہمارا فیصلہ فرمائیں کہ ہم نے یہ جو لکھا ہے یہ لکھائی حسن کی اچھی ہے یا میری اچھی ہے۔ شہید کربلا نے عرض کی، گزارش کی اور یہ بھی بتایا کہ ہمیں آپ کی طرف ابا جان حیدر کرار وہ علی جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب تمہارا فیصلہ علی نہ کر سکا تو میں کس طرح کر سکوں گی، میں تو علی سے زیادہ تم سے پیار کرتی ہوں، ماں کی ممتا اور شفقت باپ سے زیادہ ہوتی ہے، تو بیٹے جب تم نے وہ ناراض کرنا نہیں چاہتے تو میں کس کو راضی اور کس کو ناراض کروں گی، یہ فیصلہ مجھ پر بھی بھاری ہے۔ ہاں یہ فیصلہ کوئی کرنے والا ہے تو میں تمہیں بتاتی ہوں، جاؤ اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں، وہ تمام نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وہ فیصلہ فرمائیں گے۔ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں دونوں شہزادے پہنچے، یہ دونوں نے وہ ماجرا بیان کیا کہ ہم نے جو کچھ لکھا پہلے اپنے باپ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے امی جان کی طرف بھیجا، انہوں نے آپ کی طرف بھیجا ہے، اب آپ فیصلہ فرمائیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حسن اور حسین جب تمہارے ماں باپ نے تمہارا فیصلہ نہیں کیا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ سے زیادہ میں محمد تم سے پیار کرتا ہوں، تم میرے جگر کے ٹکڑے اور آنکھوں کے تارے ہو، تم میرے ہو، تم میرے جسم اور اعضاء کے حصے ہو، تم میرے ہو، تم میں سے ہوں، تو میں کس طرح تم کو ناراض اور راضی کر سکتا ہوں۔ اب یہ فیصلہ کرے گا تو جبریل امین کرے گا، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں روح الامین کہا ہے۔ جبریل حاضر ہوئے، جبریل جی میرے مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ آپ ان کا فیصلہ کریں۔ جبریل نے 10 بسا عرض کیا حضور مجھے کیا مجال ہے کہ میں غلام ہو کر اپنے آقاؤں کا فیصلہ کروں۔ جبریل تم کب سے غلام ہو؟ عرض کیا حضور یہ بچپن میں معصوم پنگھوڑے میں ہوتے تھے، کبھی ان کا پنگھوڑا جھولنے سے رہ جاتا،
تو اللہ رب العزت مجھے حکم فرماتا جبریل جاؤ شہزادوں کے جھولے کے جھلاؤ، ان کو جنتی میوے کھلاؤ، انہی کے واسطے جبریل گہوارہ چلاتے تھے، ہمیشہ میوے جنت کے لالا کر کھلاتے تھے۔ عرض کیا حضور میں کس طرح فیصلہ کر سکتا ہوں؟ ہاں ان کا فیصلہ اگر کوئی کرے گا تو واحد القہار الیس اللہ باحکم الحاکمین، مالک الملک خود ہی فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ دعا کیجئے، عرض کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کا فیصلہ فرما دے۔ دونوں کے فیصلے کے لیے سرکار دو عالم نے دعا کی۔ ادھر سے حکم ہوا جبریل امین کو، جبریل شہزادوں سے فرما دو کہ اپنی تختیاں زمین پر رکھ دے، جنت سے ایک سیب لے کر آؤ اور اس سیب کو تختیوں کے اوپر پھینک دو، چھوڑ دو۔ ہماری قدرت کاملہ سے سیب جس تختی پر گرے گا، جنتی پھل جس تختی پر گرے گا، فیصلہ اشارتاً اسی کے حق میں ہوگا۔ اب وہ سیب آ گیا یا جنتی وہ پھل آ گیا، شہزادوں نے تختیاں رکھ دی۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کے صاحبزادوں نے شہزادوں کا امتحان ہو رہا ہے، اب ان کی خوش نویسی کی بات ہو رہی ہے، مقابلہ ان کے درمیان تھا، پر اب یہ بات بارگاہ الہی میں ہے۔ اب دونوں نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ امام حسن مجتبی جو بڑے بھائی ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، مولا میں بڑا ہوں، حسن حسین مجھ سے چھوٹا ہے، مولا چھوٹے کے مقابلے میں میری لاج رکھنا، آج فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے۔ اور مولا میں صرف یہی دعا نہیں کرتا کہ صرف اس لیے میرے حق میں فیصلہ ہو کہ میں نانا محمد رسول اللہ کا نواسا ہوں، مولا میں تیرے دین کی خاطر، تیرے محبوب کی سنت کی آبیاری کے لیے، اسلام کے پیغام کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے مولا میں قربانی دوں گا۔ ظالم مجھے زہر دیں گے، جگر ٹکڑے ٹکڑے پارے پارا ہو جائے گا، مگر میں اف تک نہیں کہوں گا، تیری رضا کے لیے خاموش رہوں گا۔ مولا اگر یہ صبر اور قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو آج فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے۔ شہید کربلا ننھے حضرت امام حسین نے جب اپنے بڑے بھائی کی زبان سے یہ دعا سنی تو انہوں نے بھی ننھے نورانی ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے بارگاہ الہی میں عزتی میں یہ التجا پیش کی، مولا میرے بھائی حسن مجتبی نے قربانی کی بات کی ہے، مولا تم نے ہمیں غفلت میں نہیں رکھا، ہم عارفوں کی اولاد ہیں، بچپن سے ہی گھٹی کے وقت ہمیں بتایا گیا کہ ہم کس مشن اور پروگرام کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، مولا میں بھی جانتا ہوں، تو بھی جانتا ہے، کربلا کے عظیم وہ میدان ہوگا، تپتی ریت ہوگی، کربلا کے ریزار میں چمن زہرا کے وہ پھول میں خاک اور خون پہ تڑپاؤں گا۔ 72 آوان و انصار کی قربانی دینے کے بعد میں بھی اپنا جسم چھلنی کر کے تیرے حضور میں آخری سجدہ ادا کروں گا، مولا اگر یہ میری قربانی قبول ہو تو آج میرے حق میں فیصلہ ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دونوں شہزادوں کی صدائیں دعائیں پہنچی، رب کائنات کی رحمت کو جوش آیا، جبریل امین کو اللہ کی طرف سے پھر یہ پیام تبدیلی کا آیا، خدا کی طرف سے جبریل کو پھر یہ پیام آیا کہ ان کے کر دو ٹکڑے، یوں ہی اللہ نے فرمایا کہ شہزادوں کی اس خدمت گزاری کا صلہ یہ ہے کسی کی شان میں فرق نہ آئے، فیصلہ یہ ہے